ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا صدق اللہ العظیم۔ اگر زندگی میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہوں، اتار چڑھاؤ ہو، معاملات زندگی بہت زیادہ الجھے ہوئے ہوں اور انسان کو بہت زیادہ پریشانیاں، آزمائشیں، اتار چڑھاؤ زندگی میں بار بار آتا ہو، تو یہ آیت کریمہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو اتار چڑھاؤ اور ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ کیونکہ انسان بہت زیادہ کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی ایک دم جو ہے غمگین بھی ہو جاتا ہے۔ خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہتی اور غم بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ ہی رہتا ہے، زندگی دکھوں کے اور پریشانیوں میں الجھی رہتی ہے، بالکل کلیئر زندگی نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، اور قیامت کے نقشے کو کھینچ کر اللہ نے زمین کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا کہ ابھی آپ زمین پر پھریں تو آپ کو اتار چڑھاؤ ملے گا، رستہ بالکل سیدھا نہیں ملے گا آپ کو منزل اینڈ تک۔ آپ جس روڈ پہ جائیں گے روڈ مڑے گی ضرور، رستہ مڑے گا ضرور۔ اچھا، آپ دیکھیں گے کہ کبھی چڑھائی ہوگی، کبھی اترائی ہوگی۔ ہم استنبول کی گلیوں میں پھر رہے تھے تو مجھے دوست کہنے لگے کہ پیدل چلنا چاہیے، تو ہم جو گاڑیوں پہ بیٹھ کے پھرتے رہتے ہیں، یہ دیکھیں ترک قوم پیدل چلتی ہے اور صحیح سمارٹ ہے، اور انہوں نے اپنی جسامت اچھی رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا ہم بھی پیدل چلتے ہیں، تو ہم استنبول کی گلیاں اس طرح ہیں، ایسے چڑھائی ایسے اترائی۔ اب جب چڑھائی چڑھی وہ تو چڑھ لی، پھر اترائی اترے تو بریکیں فیل، پھر اگلی گلی آئی تو یوں چڑھائی چڑھے تو سانس پھول گیا۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے بس کا کام نہیں۔ یہ اتار چڑھاؤ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو مکے کی گلیاں بھی ایسی ہی ہیں اور ہمارے مورگا کی اندر گلیاں بھی اندرون ایسی ہی ہیں۔ ایک بزرگ آئے، بہت، میں اس وقت جھامرے میں رہتا تھا، تو وہ آئے میرے گھر، تو مجھے کہنے لگے مجھے آج مکہ یاد آ گیا ہے، وہ گلیاں دیکھ کے یوں اس طرح گلیاں تھیں۔ تو زمین میں بالکل پلین زمین آپ کو نہیں ملے گی ساری۔ تھوڑے بعد ابھی آپ اسلام آباد میں جائیں تو آگے جا کر مرگلہ کی پہاڑی مل جائے گی، پھر پہاڑی آ جائے گی، یعنی کہیں چڑھائی ہے کہیں اترائی ہے۔ اللہ نے یہاں جو نقشہ کھینچا قیامت کا، اللہ نے کہا یہ زمین بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس میں اتار چڑھاؤ، ٹیڑھا میڑا، یہ سب ختم کر دے گا، اور تم سارے دیکھو گے کہ یہاں کھڑا بندہ امریکہ میں کھڑا ہوا دیکھے گا، اور سمندر ختم ہو جائیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت۔ قبروں سے مردہ بچیاں بھی اٹھ کھڑی ہوں گی، پوچھیں گی ہمیں کیوں قتل کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ الحاقہ ملحاقہ، اب یہ اللہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اب اللہ قیامت کے نقشے کو جب کھولتا ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کہکشائیں آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ اب سائنس کہہ رہی ہے کہکشاؤں کا ٹکرانا
یہ سیاروں کا، ستاروں کا ٹکرانا، سورج چاند کا ٹکرانا، یہی تو ایٹم بم ہے، اور یہی ایٹم بم دنیا کے پھٹیں گے، جو ٹیکنالوجی ہے ہماری، ایٹمی قوت ہے، اور یہ سب پھٹیں گے اللہ کا۔ اچھا وہ ایک سینگ ہے، یہاں ابھی ذکر ہو رہا ہے، ابھی ترجمے میں آئے گا، ایک سینگ ہے بیل کا، اسرافیل کے منہ میں، سور اسے بولتے ہیں، تو اس سے قیامت کیسے آئے گی؟ سمندروں میں آگ لگ جائے، کیسے قیامت آئے گی کہ سورج بے نور ہو جائے، یہ سارے پہاڑ بالکل پگھل جائیں؟ اللہ کہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے ہوگا سب، سور ادھر پھونکا جائے گا، بم یہاں پھٹ جائیں گے سارے جو تم نے بنائے ہیں انسانوں نے، اور یہی آگ کہاں تک جائے گی؟ سمندروں میں آگ لگے گی؟ نہیں لگے گی، پیٹرول ہے سمندروں میں، آج سائنس کا پیٹرول سمندروں میں ہے، اور آگ سمندروں میں لگے گی۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا، جب کوئی سائنس کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ تو سمندروں کے، درختوں کے، آگ کے پجاری تھی قوم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سمجھایا کہ یہ سب ہوگا، یہ نقشہ اللہ کھینچ رہے ہیں، ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، میرے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے متعلق، یعنی صحابہ کہتے ہیں ادب اتنا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پوری زندگی میں نبی علیہ السلام کی ہم نے ٹوٹل ادب کی وجہ سے 17 سوال کیے ہیں۔ کتنے سوال؟ صرف 17۔ اب یہاں کیا ہے سوال؟ پتہ ہی نہیں جس چیز کے بارے میں، جو مسئلہ پیش ہی نہیں آیا وہ بھی پوچھ رہے ہیں۔ علماء بڑوں کا، استاد کا، اکابر کا ادب ہی نہیں۔ وہاں ادب یہ تھا، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ یوں بیٹھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پرندے آ کے صحابہ کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے، ہلتے نہیں تھے صحابہ ادب سے کہ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، نا یہ چیز نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں ہمیں اتنا ادب تھا کہ ہم نے 17 سوال خالی کیے، وہ سارے صحابہ نے حضور علیہ السلام سے، وہ 17 سوال قرآن میں آ گئے۔ قرآن میں جب لفظ آتا ہے نا یسألونک، وہ سوال ہے صحابہ کے۔ اچھا عقیدہ اللہ نے یہاں بتایا اس لفظ میں 17 جگہ آیا ہے، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الاحلہ، یسألونک عن الانفال۔ اچھا یسألونک عن الجبال اب آ گیا۔ اچھا 17 جگہ یہ آیا قرآن میں، 16 جگہ آیا ہے یسألونک، 17ویں جگہ آیا وَإِذَا سَأَلَكَ۔ اچھا یہ اصول ہے قرآن کا، جب یسألونک آئے گا تو اس کے بعد کل لازمی آئے گا۔ یسألونک عن الجبال، یہاں اللہ کا یا وہاں کا یسألونک عن المحیض، وہ حیض کی عورتوں کی بیماری کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل آپ فرمائیے، پیغمبر آپ فرمائیے۔ یسألونک عن الاحلہ، چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، کل آپ فرمائیے۔ یسألونک عن الانفال، قل الانفال، قل آپ فرمائیے۔ یعنی اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کو، آپ فرمائیے، آپ ان کو بتا دیجئے۔ اللہ بتا رہا ہے لیکن اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر آپ بتا دیجئے۔ لیکن جب ایک مرتبہ 10 صحابہ جمع ہو کر آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ دور ہے یا قریب ہے؟ اگر بہت دور ہے تو پھر کوئی بات نہیں، ہم چیخ چیخ کے گلا پھاڑ دیں گے تاکہ اللہ ہماری سن لے فریاد، اور اگر بہت قریب ہے تو ہمیں پھر چپکے سے دل میں ہی پکارنے سے اللہ سن لے گا، ہمیں زور زور سے پکارنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو سوال کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ پوچھا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس کے متعلق پوچھا؟ اللہ کے متعلق۔ اب دیکھیے انداز، وَإِذَا سَأَلَكَ، وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ، جب یہ سوال کا آپ سے کر رہے تھے، کس کے متعلق؟ انی، میرے متعلق اللہ کہہ رہا ہے۔ سوال یہ کر رہے تھے صحابہ کا آپ سے، انی، میرے متعلق، تو اصول یہ ہے یہاں کل آنا چاہیے تھا۔ اللہ کہتے کل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان کو کہ میں کدھر ہوں۔ اللہ نے اپنے اور بندوں کے ساتھ جو عقیدے کا ایک تعلق ہے اس میں یہاں
ایسا جملہ کہا قیامت تک ثابت ہو گیا اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کی بغیر وسیلے کے بھی سنتا ہے۔ نبی نے ہمیں اللہ کی ذات سمجھا دی، اللہ نے یہاں کل بھی نہیں لایا، اصول میں آنا چاہیے تھا، اللہ نے کہا نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، ان سے کہہ دو میں ان کے بہت قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ان کی شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شاہراہ دل اور دماغ دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی اللہ نے یہاں بندوں کو عقیدہ بتایا جو کہتے ہیں جی ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ نے کہا میں تو تمہارے اتنے قریب ہوں کہ تم جب پکارو گے سنوں گا۔ تو یہاں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑ کے متعلق، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي، اللہ ان کو یوں توڑ پھوڑ دے گا، نصفا، اور ایسے ریت بنائے گا کہ یہ اڑ جائیں گے، ریت بن کے اڑ جائیں گے۔ پہاڑ ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ، وہ K2 کے پہاڑ، ماؤنٹ ایوریسٹ کو میں نے یوں دیکھا جب میں ادھر گیا نیپال میں، تو ہم پخرا شہر اسپیشل گئے، انہوں نے کہا ہیلی کاپٹر پہ $500 ایک بندے کا ہے، ہمارے میزبان نے کہا نہیں آپ کو ہم بٹھائیں گے ہیلی کاپٹر پہ، ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر جائیں، آدھے اوپر جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ تھوڑی دیر روکتا ہے، پھر وہاں پہ تھوڑا گھوم، تو میں نے کہا نہیں ماؤنٹ ایوریسٹ دیکھنی ہے، کیونکہ ہمیں یہ پہاڑ کے متعلق تو پتہ چلے کہ وہاں جا کے میں نے اس کو دیکھ کر یہی آیت پڑھی، میں نے ان کو کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہاں پہ سوال کرتے ہیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، اللہ اس پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ تو ہمارے مکان کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہماری یہ باڈی کیا حیثیت رکھتی ہے، جب اللہ کہتا ہے پہاڑوں کو میں ریزہ ریزہ کر دوں گا، اللہ کا جملہ دیکھیں اور ہیبت دیکھیں، اس کی ہیبت میں آپ کے سامنے کھول نہیں سکتا آپ کو۔ اللہ نے جو لفظ کہا نا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، میرے پیغمبر یوں کہنا ربی، میرا اللہ اس کو اڑا دے گا، یعنی میرے اللہ کی طاقت اتنی زیادہ ہے۔ اب یہ اللہ کا تعارف ہمارے نبی کی زبان سے ہوا۔ آگے فَيَذَرُوهَا قَاعًا، اور ہو جائے گی یہ ساری زمین صف صفا، بالکل چٹیل، یوں چٹیل، نہ پہاڑ نظر آئیں گے، نہ اتار چڑھاؤ نظر آئے گا، نہ سمندر نظر آئیں گے۔ اب جب بالکل سیدھی ہو نا تو دور تک نظر جاتی ہے۔ تو آگے اللہ نے پھر خود ہی کہہ دیا لا تری فیہا عوجا، آپ نہیں دیکھیں گے اس کے اندر کوئی عوج، عوج کہتے ہیں کہ جو یہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اس طرح عوجا، یوں ٹیڑھا پن، کہ راستہ یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے، جیسے یہ روڈ ہے آپ کی، پہلے ہی انجینئر جو تھا حکومت کا اس نے پیسے کھا کر یہ روڈ ٹیڑھی کر دی یا نہیں کی؟ اب یہاں سے سیدھی روڈ بن سکتی تھی، لیکن اس وقت بن سکتی تھی لیکن نہیں، پہلوان صاحب بتائیں گے ساری بات، ان کو پتہ، ٹیڑھا کر دیا، ایک چھوٹی سی روڈ ان سے سیدھی نہیں ہوئی۔ اللہ کہتا ہے میں پوری کائنات کی زمین کو کیا کر دوں گا، لا تری فیہا عوجا، اس میں ٹیڑھا پن ہوگا ہی نہیں، بالکل سیدھی۔ اور آگے فرمایا ولا امتا، اور میں اس میں ٹیلے بھی ختم کر دوں گا، یہ اتار چڑھاؤ، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی پہاڑی ہوگی، بالکل سٹریٹ ہوگی، سیدھی بھی ہوگی اور صاف بھی ہوگی۔ یوم، یہ قیامت کا نقشہ ہے، یومئذ یتبعون الداعی، آپ اس دن دیکھیں گے یہ جو پکارنے والا ہے نا داعی، داعی، ابھی داعی جو لفظ ہے یہ اذان دینے والا بھی داعی ہے، نماز پڑھانے والا بھی داعی ہے، تبلیغ کرنے والا بھی داعی ہے، حدیث کو میں آپ کو درس دے رہا ہوں، میں بھی داعی بن گیا۔ اچھا کوئی بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اسکول کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، علماء میں سے ہے، داعی اللہ، اس دن آپ دیکھیں گے داعی جو ہے، داعی، اس کی بات آج رد کرنے والے لوگ ہیں، آج لوگ رد کرتے ہیں، لوگ اس کی بات کو نہیں توجہ سے سنتے اکثر، لیکن اس دن کیا ہوگا، لا عوج لہ، اس کی بات میں ذرا برابر بھی کوئی جو ہے ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، لوگ ایک دم یوں سنیں گے۔ وہاں جو داعی پکارے گا نا حشر میں، سور پھونکے گا، اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین ختم، دوسرا پھونکا جائے گا تو جو ہے سارے جو ہے وہ
پہلی علامت ہو جائے گی، دوسرا موت آ جائے گی سب کو، اور تیسرے پہ سارے قبروں سے اٹھیں گے اور چلنا شروع ہو جائیں گے۔ شام میں سارے حشر میں جمع ہوں گے، ملک شام میں، اور یہ ساری چٹیل میدان، تو وہاں پر سٹیج ہوگا ایک قسم کا، سمجھیں آپ۔ فرمایا وخشعت الاصوات، ساروں کی نظریں اس طرح جھکی ہوئی ہوں گی، کوئی یہ نہیں ہوگا اس طرح دیکھ رہا ہے، اس طرح یہاں نماز میں بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی کعبے میں اللہ اکبر، کعبے کا طواف کرتے ہوئے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں، روزے رسول پہ سلام کے لیے جاتے ہوئے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں، طواف کرتے، جہاں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو آپ کسی سے یہ بھی نہ کہیں چپ کر جاؤ، وہ بھی آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ وہ کعبے کے طواف کرتے ہوئے موبائل بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور یوں دیکھ رہے ہیں کلاک ٹاور کو، اور یوں دیکھ رہے ہیں پنکھوں کو، بھائی کعبے کے پاس کیا کر رہے ہو؟ کعبے کو بھی نہیں دیکھنا طواف میں۔ مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ طواف کرنے لگے، میں بھی ساتھ ہو گیا، پورا طواف میں نے حضرت کے ساتھ کیا۔ ایک مرتبہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ میں نے سلام پڑھنے چلا گیا، ساتھ ہو گیا۔ اب میں نے ان کو بھی دیکھا، ان کو بھی روزے پہ سلام پڑھتے ہوئے بھی نظریں نیچی، اور مکی صاحب کی طواف کرتے ہوئے بھی نظریں نیچی۔ اب میں بھی یہی کرتا ہوں، نظریں یوں پاؤں کی طرف رکھ کے پڑھتے پڑھتے ایسے خوشو خصوص دعائیں نکلتی ہیں نا، اور جب آپ یوں دیکھیں گے کیا دعا کریں گے، آپ اتنا خرچہ کر کے آئے، آپ نماز میں آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہے، کعبے میں حفاظت نہیں کر رہے، تو یہاں اللہ نے کہا جب وہ سور پھونکا جائے گا نا، ہر کافر، مسلمان، انگریز، افریقی، امریکی، عربی، پاکستانی، انڈین، بنگالی، پھر کوئی چلان نہیں کرے گا، وہ آواز داعی کی ایسی ہوگی نا فرشتے کی کہ ساروں کی نظریں یوں ہو جائیں گی۔ وخشعت الاصوات اور آوازیں ان کی پست، اصوات یہاں پہ آواز پست ہو جائے گی، وہاں پہ آوازیں بول رہے ہیں للرحمن، اور رحمان کے سامنے ان کی آواز نکلے گی نہیں، وہاں پہ بول ہی نہیں سکیں گے، اور نگاہ بھی ان کی نیچی ہو جائے گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو نہیں سنے گا مگر الا ہمسا، کہ وہ آپس میں خسر پسر کر رہے ہوں گے، یوں باتیں کر رہے ہوں گے، یہ کیا ہو رہا ہے، اوپر سے سورج، تپش، زمین کے اندر حدت، اور یہ سارے جمع ہو گئے، ننگے جسم، نظریں کیسے اٹھائیں گے، کیسے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جسم بھی ننگا ہوگا، تو اس وقت جو ہے خسر پسر الا ہمسا، وہ خسر پسر ہوگی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اور اس دن کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا۔ یہ جو ہیں جی بیڑا پار کر دیں گے فلاں، کوئی بیڑا پار نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ نبی بھی شفاعت کریں گے اللہ کی اجازت سے، ولی بھی، شہید بھی، حافظ بھی، لیکن اللہ نے صاف کہہ دیا اختیار کس کا ہوگا۔ آپ اگر کہتے ہیں نا مختار کل اللہ کے علاوہ کوئی ہے، تو پھر شفاعت کا عقیدہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے کہا کہ میرے پاس یہاں کا اللہ یومئذ، اس دن لا تنفع الشفاعہ، کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، سفارش، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ جس کو اللہ اجازت دے دے۔ اجازت اللہ نبیوں کو بھی دے گا، صحابہ، اہل بیت، ولیوں کو بھی دے گا، حفاظ اور شہیدوں کو بھی دے گا، علماء کو بھی دے گا۔ اچھا، اب بات یہ ہے اختیار کس کے پاس ہے قیامت کے دن بخشنے کا، سارے بتائیں۔ اور اللہ جب اختیار اپنا سے کسی کو اجازت دے گا تو وہ شافی بنے گا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کہتے ہیں شافع محشر، ہماری شفاعت کریں گے، عقیدہ ہے نا ہمارا، تو شفاعت تب ہوتی ہے جب اللہ کو مختار مانا جائے، سمجھ گئے نا۔ اختیار کس کا ہے، شفاعت کون کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب حضور علیہ السلام یا جو بھی شفاعت کرے گا اجازت اللہ دے گا، لیکن اللہ نے آخری جملہ بڑا خاص کہا، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، وہی بات کرے گا شفاعت کرنے والا جو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی ادھر ادھر کی کوئی بات کرے، یہ جی 14ویں صدی کا حافظ صاحب ہے، 10 بندوں کی شفاعت کرو، وہ ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ نہیں مار سکتا۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اللہ کی مرضی کی بات حمد و ثنا نکلے گی، تعریف اللہ کی نکلے گی۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف سے ڈھانپا ہوا اللہ کے علم میں ہوگا۔
اب یہ قیامت کا نقشہ ہے چند آیتوں میں سورۃ طٰہٰ کی۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے بندشیں ختم ہو جائیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں، اتار چڑھاؤ ختم ہو جائے، یہ زوال و عروج ختم ہو جائے، عروج تھوڑا سا ملتا ہے، زوال زیادہ آتا ہے، خوشی تھوڑی ملتی ہے، غم زیادہ آتا ہے، اچھا راحت تھوڑی ملتی ہے، دکھ زیادہ ملتے ہیں، مفلسی زیادہ ملتی ہے اور رزق تھوڑا ملتا ہے، تو آپ زندگی کی ساری چیزوں کو، اتار چڑھاؤ کو، ٹیڑھے میڑھے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آیت کریمہ جو اللہ نے قیامت کے لیے زمین کے لیے بولی کہ میں زمین کا ٹیڑھا پیڑا کام، ٹیڑھی زمین اور اتار چڑھاؤ والی بالکل چٹیل میدان کر دوں گا اور سارا ٹیڑھا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس آیت کریمہ کو، یہ آیت کریمہ ہے سورۃ طٰہٰ کی، اور آیت نمبر جو سورۃ طٰہٰ کی ہے یہ آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 106 ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 106، 3 جملے ہیں۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یعنی اللہ اس زمین کو بالکل سیدھا کر دے گا، تو آپ کی زندگی میں سیدھا پن آ جائے گا۔ اور اگر زندگی میں بہت زوال ہے، بہت پریشانیاں ہیں، تو آپ یہ آیت نمبر 106 جو ہے، یہ 3 جملے ہیں، فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اس کو آپ 100 بار پڑھیں اور 21 دن پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ زندگی سے اتار چڑھاؤ ختم ہوگا۔ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی رکاوٹیں ڈال رہا ہے یا کوئی بار بار پرابلم پیدا کرتا ہے آپ کے لیے، یا کوئی آپ کے رستے میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے اچھے کام میں رکاوٹ بنتا ہے، تو آپ کو بار بار رکاوٹ جو آتی ہے آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کام کو بھی سیدھا کر دیں گے، زندگی کو بھی اور معاملات کو بھی، جیسے اللہ نے کہا میں قیامت کے دن زمین کو سیدھا کر دوں گا۔ تو یہ آیت ماشاءاللہ بہت پرتاثیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔